السلام علیکم. ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل. آئی ایم رضا نقوی. اس اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے اندر کچھ چیزیں میں نے ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں، اور سب سے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹرانزیکشن کا لفظ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں واٹ از ٹرانزیکشن. جب بھی ہم کوئی بزنس کرتے ہیں اور اس میں سیلز یا پرچیز کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن. وہ ادھار میں ہو یا پیسے کی صورت میں ہو، ٹرانزیکشن کہلاتی ہے. تو جب بھی بزنس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی سیل کی، کتنی پرچیزز کی، اور فردر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کو الگ الگ کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم سمرائز کرتے ہیں ان آ سگنیفیکنٹ مینرز. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کے بعد ہم اس کو ہیڈ آف اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جس ہیڈ کا وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جس ہیڈ کی وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جس ہیڈ سے وہ لائی کر رہا ہوتا ہے، اس ہیڈ کے اندر ہم اس کو لکھ دیتے ہیں. یہ جو لفظ میں نے یوز کیا ہیڈ آف اکاؤنٹس، آنے والے لیکچرز میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں پرپز آف اکاؤنٹنگ کی طرف. اکاؤنٹنگ کا پرپس کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکاؤنٹنگ ہم بزنس کے لیے کرتے ہیں، اور ہر بزنس مین، ہر انٹرپرینور، ہر انویسٹر یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس فائنینشیل انفارمیشن ہو. جو پیسہ میں لگا رہا ہوں، جو میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اس کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہو، تاکہ وہ کنٹرول کر سکے، وہ دیکھ سکے، وہ چلا سکے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آبجیکٹیوز آف اکاؤنٹنگ کی طرف. آبجیکٹیوز آف اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے ریکارڈ فار ڈیلی بزنس ٹرانزیکشن. بزنس ٹرانزیکشن کا ڈیلی ریکارڈ، جو بھی ٹرانزیکشن آپ کے بزنس میں ہو رہی ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے. نمبر 2، ریکارڈ ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل اسیٹس. جو بھی بزنس کے اندر ہم نے ٹینجیبل یا انٹینجیبل اسیٹس ہمارے پاس ہیں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل اسیٹس کیا ہیں اس کو بھی میں آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہ جو ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بزنس ڈیسیجنس لے سکیں، کیونکہ ہمارے پاس فائنینشیل ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بزنس ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. ہسٹوریکل ڈیٹا ہیلپ ٹو فیوچر پلان. ہمارے پاس جو پریویس ڈیٹا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم فیوچر کی پلاننگ کو سیٹ کرتے ہیں. اور نمبر 4، بزنس پالیسیز ان شارٹ اینڈ لانگ ٹرم. ہم اپنے کاروبار کی سرگرمیوں کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں دیکھتے ہیں. شارٹ ٹرم یعنی کہ 3 سال کے اندر ہم کون سے ایسے کام کریں جس کے ذریعے سے ہمارا بزنس گرو ہو، اور لانگ ٹرم یعنی کہ 5 سال کے اندر ہم کون سی پالیسیز بنائیں ہمیں بزنس کے اندر زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو. تو آئیے چلتے ہیں اسکوپ آف اکاؤنٹنگ کی طرف. اکاؤنٹنگ ہر فیلڈ آف لائف میں ضروری ہوتی جا رہی ہے، وہ چھوٹا بزنس ہو یا بڑا، چاہے وہ چھوٹی کمپنی ہو یا بڑی کمپنی، وہ سرکاری ادارہ ہو یا نیم سرکاری، وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوں یا پھر انسٹیٹیوشن، اسکولز ہوں یا کالجز ہوں. یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس بھی یہ دیکھنے لگے ہیں کہ آج میں نے کتنا خرچ کیا اور کتنا بچایا. تو آئیے چلتے ہیں فنکشنز آف اکاؤنٹنگ کی طرف. اکاؤنٹنگ کے بیسیکلی 5 فنکشنز ہیں: ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ، انٹرپریٹنگ اور انفارمیشن سسٹم. سب سے پہلے دیکھتے ہیں واٹ از ریکارڈنگ. ریکارڈنگ مینس کہ جو بھی بزنس ٹرانزیکشن ہے وہ ہم سب سے پہلے ریکارڈ کرتے ہیں. ٹرانزیکشن جیسے کہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی چیز ہم سیل یا پرچیز کر رہے ہیں اس پروسیس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں. تو تمام ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے ہم ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. کلاسیفائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہم نے کی ہیں، سیلز، پرچیز اور فردر ٹرانزیکشنز، اس کو جو سیلز ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں، جو پرچیزز ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں، اور فردر ٹرانزیکشن جو بھی ہیں اس کو سیپریٹلی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. جب ہم ریکارڈنگ اور کلاسیفائنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمرائز کرتے ہیں ان اے سگنیفیکنٹ مینرز.
समराइज़ मतलब जिस हेड ऑफ अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन जानी है उस हेड ऑफ अकाउंट्स में हम उस ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं। ये हेड ऑफ अकाउंट क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम आने वाले लेक्चर्स में ये तफसील से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हेड ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैं अपने चौथे लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब जब हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइज़ कर लेते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। इसके ज़रिए से टॉप मैनेजमेंट बिज़नेस के डिसीजंस लेती है और फ्यूचर प्लानिंग करती है। इसी प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट कहा जाता है। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। वो किस तरह से कि जब हम तमाम डेटे को कंपाइल कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। तो ये जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है ये एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ, जिसके अंदर कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग और मिक्स्ड सिस्टम शामिल है। तो सबसे पहले चलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग की तरफ। कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर जब तक हमारे पास कैश रिसीव नहीं हो जाता, जब तक हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वह हम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हमारे पास कैश रिसीव्ड या हम कैश पे ना कर दें। उसके बाद हम चलते हैं मर्केंटाइल और एक्रूअल सिस्टम की तरफ। एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर कैश भी रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं मिक्स्ड के सिस्टम की तरफ। ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर कैश सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एक्रूअल सिस्टम भी, वो दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखा जाता है। और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दो या दो से ज़्यादा होते हैं, जिसको हम क्रेडिट या डेबिट के अंदर लिखते हैं। और ये क्रेडिट डेबिट आपको कब पता चलेगा, मैं बहुत जल्द आने वाले लेक्चर्स में इसको क्लियर करूँगा। हेड ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल शामिल हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ हेड ऑफ अकाउंट या अकाउंट हेड। बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसको पहचानने के लिए ये हेड क्रिएट किए गए हैं। यानी जितना हमने ख़र्च किया वो तमाम रकम हम एक्सपेंस के हेड में लिख देते हैं। जितना पैसा हमारे पास आया वो रेवेन्यू में, और जिसका जितना उधार है वो हम लायबिलिटी के हेड में लिख देते हैं। जब हम आने वाले लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हेड ऑफ अकाउंट के पहले हेड की तरफ, जो कि है असेट्स। बिज़नेस को शुरू करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है इसको असेट्स कहा जाता है, और ये फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें अकाउंट रिसीवेबल, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह शामिल हैं। असेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 टेंजिबल असेट्स और नंबर 2 इनटेंजिबल असेट्स। पहले देखते हैं व्हाट आर टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स उन चीज़ों को कहा जाता है जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। टेंजिबल असेट्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 फिक्स्ड या नॉन फिक्स्ड असेट्स, नंबर 2 करंट या नॉन करंट असेट्स। तो पहले देखते हैं व्हाट आर फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स कहलाते हैं जो 3 या 5 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और एक्सेट्रा। और नॉन फिक्स्ड असेट्स या फिर करंट असेट्स वो कहलाते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, गुड्स वगैरह। तो आइए देखते हैं व्हाट आर इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स कहलाते हैं जिनको हम फिज़िकली छू नहीं सकते, जिसके अंदर पेटेंट, गुडविल और नॉलेज वगैरह शामिल हैं। तो आइए चलते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स के दूसरे हेड की तरफ, जो कि है एक्सपेंस। एक्सपेंस दरअसल बिज़नेस को रन करने के लिए किए जाते हैं। यानी अगर आपको कोई बिज़नेस चलाना है
تو اس کے لیے آپ کو ایمپلائیز کو رکھنا پڑے گا، اور ایمپلائیز کو جو آپ سیلریز دے رہے ہیں وہ آپ کے ایکسپنس ہیں، اور اگر آپ نے آفس رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو اس کا رینٹ آپ کے لیے ایکسپنس ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایکسپنس بزنس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جیسے ٹریولنگ ایکسپنس، انشورنس ایکسپنس وغیرہ شامل ہیں۔ ایکسپنس کے بعد ہیڈ آف اکاؤنٹس کے تیسرے ہیڈ کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ہے ریونیو۔ اوور آل انکم کو ریونیو کہا جاتا ہے۔ ریونیو کے اندر دو چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، کاسٹ پلس پروفٹ۔ ریونیو کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ ریسیو، انٹرسٹ ریسیو، سیلز وغیرہ شامل ہیں۔ ریونیو کے بعد جس ہیڈ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لائبلٹیز۔ چیز ادھار پر پرچیز کی جاتی ہے لائبلٹی کہلاتی ہے۔ لائبلٹی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، نمبر 1 شارٹ ٹرم اور نمبر 2 لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ادھار 1 سال کے اندر ادا کر سکتے ہیں اس کو شارٹ ٹرم کہا جاتا ہے، اور اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں بلز پیبل، ویجز پیبل اور سیلریز وغیرہ شامل ہیں۔ اور لانگ ٹرم یعنی جو بھی ادھار 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے میں ادا کریں لانگ ٹرم کہلاتی ہے، جس میں لون پیبل، انٹرسٹ پیبل وغیرہ شامل ہیں۔ لائبلٹیز کے بعد ہم ہیڈ آف اکاؤنٹ کے آخری ہیڈ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے کیپٹل۔ کیپٹل اوور آل انویسٹمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ کیش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی فکسڈ اسیٹس یعنی کہ بلڈنگ، پلانٹس، مشینری کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے۔ آف ٹرانزیکشنز، جیسا کہ سب کو معلوم ہے ٹرانزیکشن بزنس کی ہوتی ہے جو کہ ایکسپریس ہوتی ہے پیسے کی صورت میں۔ ٹرانزیکشن دراصل تبدیلی ہوتی ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن یا پھر ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کے درمیان۔ مثال کے طور پر گڈز پرچیز آن کیش، تو اس کے اندر ایک کمپنی خرید رہی ہے اور ایک کمپنی یا پرسن بیچ رہا ہے۔ ٹرانزیکشن کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، نمبر 1 کیش ٹرانزیکشن، نمبر 2 کریڈٹ ٹرانزیکشن، نمبر 3 ایکسٹرنل ٹرانزیکشن اور نمبر 4 انٹرنل ٹرانزیکشن کہلاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیش ٹرانزیکشنز کو۔ ہر وہ ٹرانزیکشن جس کے اندر ہم چیز خرید کر اسی ٹائم پیسے دے دیں، چاہے وہ کیش میں ہو یا پھر چیک کے اندر، کیش ٹرانزیکشن کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل پرچیز موبائل آن کیش ₹20,000، اور سیکنڈ ایگزامپل پرچیز لیپ ٹاپ بائی چیک ₹50,000۔ یہ بھی کیش ٹرانزیکشن ہے مگر یہ چیک کے تھرو ہم نے پیمنٹ کی ہے۔ سیکنڈ ون کریڈٹ ٹرانزیکشن۔ کریڈٹ ٹرانزیکشن اس ٹرانزیکشن کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی چیز ہم ادھار میں پرچیز کریں، ہم چیز تو لے لیں مگر اس کے پیسے کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد ادا کریں، تو یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل پرچیز رجسٹر آن کریڈٹ ₹600۔ اسی طرح سے پرچیز کمپیوٹر آن کریڈٹ ₹15,000۔ ہم نے کمپیوٹر پرچیز کیا مگر اس کے پیسے نہیں دیے، یعنی کہ ادھار میں لیا 15,000 کا۔ یہ تھی کریڈٹ ٹرانزیکشن۔ اور اب ہم چلتے ہیں ایکسٹرنل ٹرانزیکشن کی طرف۔ ایکسٹرنل ٹرانزیکشن وہ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے جس کے اندر 2 پارٹیز انوالو ہوں، ایک ہماری کمپنی اور ایک باہر کی کمپنی۔ وہ ٹرانزیکشن چاہے کیش ہو یا کریڈٹ میں ہو، ایکسٹرنل ٹرانزیکشن کہلاتی ہے۔ ایکسٹرنل ٹرانزیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں واٹ از انٹرنل ٹرانزیکشن۔ انٹرنل ٹرانزیکشن وہ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے جس میں سیکنڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی، صرف کمپنی یہ ٹرانزیکشن کرتی ہے۔ اور یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے؟ کمپنی اپنے فکسڈ اسیٹس کو ہر سال ڈیپریسیٹ کرتی ہے یا فکسڈ اسیٹس کی ڈیپریسیشن چارج کرتی ہے، جس کی انٹری ہم اپنی بک آف اکاؤنٹ میں کرتے ہیں۔ یہ ڈیپریسیشن کیا ہے اور کن میتھڈس کے تھرو ہوتی ہے یہ میں آپ کو آنے والے لیکچر میں بتاؤں گا۔
ٹائپس آف ٹرانزیکشنز کے بعد ہم چلتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن کی طرف، یعنی ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یہ کیش ٹرانزیکشن ہے یا پھر کریڈٹ ٹرانزیکشن۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیش ٹرانزیکشن، جس ٹرانزیکشن کے اندر کیش، چیک یا پیڈ کا ورڈ یوز ہوگا کیش ٹرانزیکشن کہلائے گی، جیسے کیش پرچیز، سیلری پیڈ، کیش سیل۔ اور اگر کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر یہ لفظ آ رہے ہیں آن اکاؤنٹ، کریڈٹ آن یا پھر کسی بھی پارٹی کا نام، تو یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے۔ کچھ ٹرانزیکشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں پارٹیز کا نام اور کیش دونوں مینشن ہوتی ہیں، تو یہ کیش ٹرانزیکشن کہلائے گی۔ یہ جو کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشنز میں نے ڈسکس کی، یہ صرف اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے ہیں۔ پروفیشنل لائف کے اندر یا پھر اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کریڈٹ پہ لی گئی ہے اور کون سی چیز کیش پر لی گئی ہے، کیونکہ اکیڈمک ایجوکیشن کے اندر ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور وہ کانسیپٹ ہم بک یا لیکچر کے تھرو پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ٹرانزیکشنز لکھی ہوتی ہیں جن کی یہ کلاسیفیکیشنز تھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں واٹ آر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ۔ ہر ٹرانزیکشن کے دو یا دو سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں ایز پر دا ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم، اور ایک ہی اماؤنٹ کو دو سائڈ پر لکھا جاتا ہے، جس میں ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے جو کہ الٹی سائڈ پر لکھا جاتا ہے، اور دوسری کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے جو کہ سیدھی سائڈ پر لکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہم ایک سائڈ کو ڈیبٹ اور دوسری سائڈ کو کریڈٹ کرتے ہیں، انہی کو ہیڈ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے، جس میں ایسیٹس، ایکسپنسز، لائبلٹیز، ریونیو اور کیپٹل شامل ہیں۔ ہم ان کو ان کی نیچر کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ کرتے ہیں۔ وہ نیچر کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جب بھی ایسیٹس اور ایکسپنسز بزنس میں آتے ہیں یا بڑھتے ہیں، ان کو ڈیبٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے، اور جب ایسیٹس اور ایکسپنسز ہمارے بزنس سے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو ان کو کریڈٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے۔ اور باقی تین اکاؤنٹس جس میں لائبلٹیز، ریونیو اور کیپٹل جب بڑھتے ہیں تو کریڈٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے، اور جب کم ہوتے ہیں تو ڈیبٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے۔ ان کانسیپٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرابلم یعنی جرنل میں انٹریز کرنی ہوں گی۔ یہ جرنل کیا ہے آپ کو میں آنے والے لیکچر میں بتاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پرابلم کر کے ہم اپنے کانسیپٹس کو اسٹرانگ کر لیں۔ ایز اسٹینڈرڈ آف اکاؤنٹنگ، ہر کمپنی اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار کرتی ہے، اور وہ کچھ معیارات، اصول اور طریقہ کار کو فالو کرتی ہے۔ یہ جو اصول، معیارات اور طریقہ کار ہیں، انہی کو اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، اور انہی اسٹینڈرڈز کو دیکھتے ہوئے آڈیٹر کمپنی کا آڈٹ کرتا ہے۔ میں نے اس لیکچر میں دو اسٹینڈرڈز کو ڈیفائن کیا ہے، نمبر 1 گیپ اسٹینڈرڈ اور نمبر 2 IFRS۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از گیپ۔ گیپ اسٹینڈ فار جرنل ایکسیپٹنس اکاؤنٹنگ پرنسپلز۔ یہ ادارہ تمام اصولوں کو، معیارات کو اور طریقہ کار کو تیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں، یعنی یہ تمام اصول بنا کر فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کو دے دیتا ہے، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ان اصولوں کو دیکھ کر اس کو ایشو کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تمام کمپنی جو گیپ کو فالو کرتی ہیں اس کے اصول کے مطابق اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کرتی ہیں۔ یہ FASB ادارہ ریپلیس ہوا ہے 1973 میں۔ 1973 سے پہلے اس ادارے کا نام اکاؤنٹنگ پرنسپلز بورڈ تھا۔ ویسے تو گیپ اسٹینڈرڈ مختلف ممالک میں فالو کیا جاتا ہے،
مگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے کمپلسری ہے کہ پبلک کمپنیز جتنی ہیں ان کو یہ اسٹینڈرڈ فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ اسٹینڈرڈ کی طرف، جو ہے IFRS۔ IFRS بھی وہی کام کرتا ہے جو کہ گیپ اسٹینڈرڈ کرتا ہے، مگر اس کے اصول، معیارات اور طریقہ کار کچھ مختلف ہوتے ہیں گیپ اسٹینڈرڈ سے۔ جب معیارات، اصول اور طریقہ کار ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو یہ تمام اصول انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کو فارورڈ کر دیتا ہے، اور وہ تمام پرنسپل، اسٹینڈرڈ اینڈ پروسیجرز دیکھ کر اس کو مارکیٹ میں ایشو کر دیتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ فارمڈ ہوا اپریل 1، 2001 کے اندر۔ IFRS کا اسٹینڈرڈ تقریباً 120 کنٹریز میں فالو کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے دو اسٹینڈرڈ گیپ اور IFRS ڈسکس کیا، ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں اور کون سی چیز کس جگہ پہ لکھی جاتی ہے، یہ میں اپنے آنے والے لیکچر میں ڈسکس کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں جس کے اندر انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ وغیرہ شامل ہوتی ہے، تو وہ ان دونوں اسٹینڈرڈ کے مطابق بنانا آپ کو سکھاؤں۔ وہ ہے اکاؤنٹنگ سائیکل، جو کہ اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور تقریباً پوری اکاؤنٹنگ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اکاؤنٹنگ سائیکل میں کچھ اسٹیپس ہیں، اور ان اسٹیپس کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو سائیکل کیوں کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک عام سائیکل میں ایک ہی کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پیڈل اپنی جگہ سے گھوم کے واپس اسی جگہ آ جاتا ہے، اور دوبارہ یہی ایکشن ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ سائیکل چلاتے وقت ہمیں بہت سی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، جیسے سائیکل کا چلتے چلتے رک جانا، ٹائر کا پنچر ہو جانا، اور یا پھر کچھ اور۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم سائیکل بنانے والے کے پاس جا کر اپنی مشکلات کو ٹھیک کراتے ہیں۔ اسی طرح سے بزنس میں جو اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایکشن یا پھر اسٹیپس ایئرلی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہی اسٹیپس کو ایئرلی ریپیٹ کرتے کرتے کبھی ہم لاس کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی پروفٹ، اور کبھی بریک ایون کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے بزنس کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم اپنے ایکسپرٹ یعنی فائنینشیل ایڈوائزر اور لیگل ایڈوائزر وغیرہ کے ذریعے سے ان مشکلات کا سولیوشن لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکاؤنٹنگ کے آگے سائیکل لگایا گیا ہے، جن اسٹیپس کو ہم ایئرلی ریپیٹ کرتے ہیں یا پھر جس کے ذریعے سے ہم اپنی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرتے ہیں۔ آئیے ان اسٹیپس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ٹرانزیکشنز۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس میں کوئی بھی چیز سیلز یا پرچیز کی جاتی ہے تو اسے ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے۔ اسی ٹرانزیکشن کو ہم جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ جرنل ڈیلی بک بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جرنل کے ذریعے سے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں لیجر کے اندر، جس کے اندر ہم سیپریٹ اکاؤنٹس بناتے ہیں۔ ان سیپریٹ اکاؤنٹ کو بنانے کے بعد ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں ٹرائل بیلنس کے اندر، اور ٹرائل بیلنس کے بعد جو ہماری انٹریز رہ جاتی ہیں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، جو کہ ایڈجسٹنگ انٹریز کہلاتی ہیں۔ ایڈجسٹڈ انٹریز کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ ٹرائل بیلنس کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں، جو کہ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کہلاتا ہے۔ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے بعد ہم ان تمام ٹرانزیکشنز کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر فارورڈ کرتے ہیں۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو اہم ہوتے ہیں اس کے اندر 3 ہیں، جس کے اندر انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ شامل ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اس کے اندر انٹری ریکارڈ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے اکاؤنٹنگ سائیکل کے آخری سٹیپ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے کلوزنگ انٹریز۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بینک میں، کمپنی میں یا جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اکاؤنٹ کلوز ہوتے ہیں۔ ان اکاؤنٹ کلوزنگ کو کلوزنگ انٹریز کہا جاتا ہے۔ یہ تھے اکاؤنٹنگ سٹیپس جو ایئرلی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ہم کیسے انٹریز کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کمنٹس میں مینشن کریں۔ شکریہ۔